सन 78 का दिन था। सर्दियों के मौसम थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की फतूहात दिन रात तेजी के साथ जारी थी। बहुत से मौरखीन लिखते हैं जितनी तेजी के साथ और सिपाहियों की कम तादाद के साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतूहात को समेटा, इतना जल्दी ना ही किसी सुल्तान ने समेटा था और ना ही इतना जल्दी और इतना तेजी के साथ किसी बादशाह ने फतूहात हासिल की। दुनिया में बहुत से ऐसे सुल्तान और बहुत से ऐसे बादशाह गुजरे जिनके पास उनकी राया से ज्यादा उनके सिपाहियों की तादाद और इनके लश्करों की तादाद होती थी। उनके पास बेतहाशा हथियार, बेतहाशा धन दौलत सब कुछ मौजूद होता था, लेकिन फिर भी इन बादशाहों ने इतनी जल्दी फतूहात हासिल नहीं की जितना जल्दी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी में फतूहात हासिल की थी। क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का एक उसूल था जिस उसूल को बड़े बड़े किताबों में नशर किया गया। हत्ता कि इस उसूल को गैर मुस्लिम मुअर्रिखीन भी अपनी किताबों में लिखने पर मजबूर हो गए और आज से तकरीबन 1000 साल गुजरने के बाद भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के इस उसूल को बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और बड़े बड़े अहम लोगों के मुंह से कहते हुए सुना गया है। और वो उसूल ये था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जिंदगी में लिखते हैं कि जंग कभी हथियार से या सिपाहियों से नहीं लड़ी जाती बल्कि अक्ल से लड़ी जाती है और जंग अक्ल से ही जीती जाती है। और कहते हैं कि इस उसूल को उस वक्त के बहुत से बादशाहों, बहुत से सुल्तानों ने अपनाया और उन्होंने फतूहात हासिल की और इसलिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के इस उसूल को बहुत तकवीयत मिली और ये उसूल अपने लिहाज से अहम साबित हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की फतूहात जारी थी और इन फतूहात के दौरान एक ऐसा मुनफरिद और अपनी नौइयत का दिलचस्प वाक़या पेश आया जिसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में एक अहम मोड़ लाकर खड़ा कर दिया। वो वाक़या सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का एक हैरान कुन और दिलचस्प वाक़या है। वो वाक़या कुछ इस तरह का है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को फतूहात के दौरान खबर मिली कि हमारी सल्तनत का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुका है, लिहाजा अब हमें मजीद फतूहात हासिल करने के लिए बड़े बड़े किलों को फतह करना होगा और इन किलों को फतह करने के लिए तमाम किलों के दरमियान में एक ऐसा किला मौजूद है जिसको सबसे पहले अगर फतह कर लिया जाए तो बाकी किलों को फतह करना आसान हो जाएगा। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किले के नक्शे के ऊपर देखा तो वो जमीनी लिहाज से बिल्कुल अहम नहीं था, हत्ता कि वो किला बाकी किलों की निस्बत बिल्कुल बेकार किला था, क्योंकि जिस जगह वो किला था ना ही इसके इर्द गिर्द कोई बाजार था और ना ही इसके इर्द गिर्द कोई आबादी थी। वो एक सुनसान किला था जो कि सिर्फ पत्थरों की दीवार थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम कमांडारों को कहा कि इस किले को फतह करने से पहले हमें बाकी दीगर किलों को फतह करना होगा और उसके बाद ही इस किले को फतह किया जाएगा। तो एक कमांडार बोला, हुजूर अगर ये किला इतना ही अहम न होता तो जिस बादशाह की मलकियत में ये किला है वो बादशाह इस किले की हिफाजत के लिए अपने महल के बराबर इस किले के ऊपर सिपाही तैनात न करता। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अब अपने जासूस भेजे और ये बात बड़ी हैरानी की थी कि एक आम से किले पर इतने ज्यादा तादाद में सिपाही तैनात करना आखिर कौन सी अक्लमंदी की बात है या इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ा राज छुपा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने खोज लगाने की पूरी कोशिश की लेकिन सुल्तान को इस किले के बारे में कोई ऐसी चीज न मिली जो इस किले के वजूद के लिहाज से बहुत अहम हो। इसी परेशानी के आलम में सोच सोच कर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने बिस्तर पर सो गए। रात को ख्वाब में देखा कि सुल्तान वो किला फतह कर रहा है और किला फतह करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत खुश थे। इसी खुशी के आलम में सुल्तान की आंख खुली तो सुबह सुल्तान ने फैसला किया कि वो अपनी फतूहात का आगाज इसी किले से करेंगे। तमाम लोग हैरान थे कि कल तक तो सुल्तान इस किले को फतह करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। आज ऐसा क्या हुआ है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किले को फतह करने के बारे में सोचा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जासूस भेजकर इस किले की तमाम कमजोरियां और खामियां निकाली और इस बात का अंदाजा लगाया कि आखिर इस किले को फतह करने में हमें कितना वक्त लगेगा और कितने सिपाही लेकर जाने होंगे।
تقریباً 25 دن محاصرہ کرنے کے بعد سخت سردیوں کے موسم میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قلعے کو فتح کر لیا، لیکن حیرانی کی بات یہ ہوئی کہ ایک چھوٹے سے قلعے کو فتح کرنے میں اتنا وقت کیوں لگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قلعے کے گرد محاصرہ کیا تو جس بادشاہ کے قبضے میں وہ قلعہ تھا اس بادشاہ نے اپنا تمام تر لشکر اس قلعے کی حفاظت کے لیے بھیج دیا، حتیٰ کہ جب اس بادشاہ کے سارے سپاہی سلطان کے ہاتھوں مارے گئے تو اس نے اپنے محل کے گرد 1000 سپاہی جو کہ محل کی حفاظت کے لیے تعینات تھے، وہ سپاہی بھی اس قلعے کی حفاظت کے لیے بھیجے۔ اس نے یہ پرواہ نہ کی کہ یہ سپاہی بھیجنے سے اس کی پوری سلطنت بھی جا سکتی ہے، اور حتیٰ کہ بہت سے مورخین لکھتے ہیں کہ تاریخ میں اس بادشاہ کا محل اتنا سنسان دکھائی دیتا تھا کیونکہ اس محل میں ایک بادشاہ اور چند سپاہیوں کے علاوہ اس وقت محل میں کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ اس بادشاہ کے محل میں ایک ہی وقت میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہتے تھے۔ تمام لوگ بڑے حیران تھے کہ آخر اس قلعے میں کیا بات ہے کہ ایک قلعے کی خاطر ایک بادشاہ نے اپنی سلطنت کو داؤ پر لگا دیا، لیکن یہ راز کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، اور آخر کار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہترین حکمت عملی سے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ جب اس بات کی خبر بادشاہ کو لگی تو وہ بہت حیران و پریشان ہو گیا کہ جس قلعے کو میں نے بچانے کے لیے اپنی پوری فوج کی قربانی دے دی لیکن پھر بھی وہ قلعہ بچ نہ سکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہی اس قلعے پر تعینات کر دیے اور ارد گرد کے تمام قلعے فتح کر لیے۔ وقت گزرتا رہا، تقریباً جب 2 ماہ کا وقت گزرا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بادشاہ کا قاصد خط لے کر آیا۔ جب اس خط کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا تو خط میں لکھے الفاظ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک عجیب کشمکش میں ڈال دیا۔ بادشاہ نے اپنے خط میں لکھا کہ لاکھوں مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی سلطنت تم اپنے قبضے میں لے لو، لیکن صرف یہی قلعہ میرے حوالے کر دو جس کو تم نے 25 دن محاصرہ کیا اور پھر فتح کر لیا۔ سلطان اس کا خط پڑھ کر بہت حیران ہوئے کہ اس پتھروں کے گھر میں ایسا کیا راز ہے کہ ایک بادشاہ نے نہ صرف اپنی ساری فوج قربان کر دی بلکہ اب اپنی پوری سلطنت اس قلعے کے لیے قربان کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پریشان کرنے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار پھر قلعے میں گئے اور پورے قلعے کا معائنہ کیا، لیکن کوئی بھی ایسا راز سلطان کو اس قلعے میں نہ ملا جو سلطان کی سمجھ میں آ سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حیرانی اور پریشانی کے عالم میں اپنا ایک قاصد اس بادشاہ کی طرف بھیجا اور وجہ پوچھی کہ آخر اس قلعے میں کیا راز ہے جس کے لیے تم اپنی سلطنت کو قبضے میں دینا چاہتے ہو۔ اس نے کہا یہ ایک ایسا راز ہے اور یہ راز راز ہی رہے گا، لہٰذا اگر تمہارا سلطان چاہے تو کتنے ہی مظلوم لوگوں کو بچا سکتا ہے اور پوری کی پوری سلطنت بغیر کسی جنگ کے حاصل کر سکتا ہے، لیکن صرف وہی قلعہ میرے حوالے کر دے۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو بڑے حیران اور پریشان ہوئے۔ سلطان نے کہا اس قلعے سے پردہ اٹھائے بغیر میں یہ قلعہ کبھی بھی اس دشمن کے حوالے نہیں کر سکتا۔ دوستو، یہ قلعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مستقبل میں کتنا اہم ثابت ہونے والا تھا یہ صرف اوپر والا ہی جانتا تھا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قلعے کا دوبارہ معائنہ کیا، لیکن پھر بھی سلطان کو کوئی ایسی چیز نہ ملی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چند وزیروں سے مشورہ کرنے کے بعد حکم دیا کہ اس قلعے کے ٹکڑے کر دیے جائیں اور اس قلعے کو یہاں زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے، تب ہی ہمیں اس راز کے بارے میں پتہ چلے گا۔ جب مزدوروں نے اس قلعے کو توڑنا شروع کیا تو اس وقت پتہ چلا کہ یہ قلعہ جو کہ باہر سے پتھروں کا بنا دکھائی دے رہا تھا، اس کی دیواروں کے درمیان سونا بھرا گیا تھا، لیکن کئی 100 سال پرانا قلعہ پتھروں کے رنگ میں موجود تھا اور کسی کو نہیں پتہ چلا کہ آخر اتنا بڑا قلعہ کس بادشاہ نے بنوایا تھا جو کہ سونے کا خزانہ تھا، لیکن وہ بادشاہ جانتا تھا کہ اس قلعے کے اندر خزانہ ہے۔ جب یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی نے
دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے۔ پھر بھی سلطان کے دماغ میں یہ بات اٹک رہی تھی کہ اتنے سونے کی خاطر کوئی بھی بادشاہ اپنی سلطنت قربان نہیں کروا سکتا، لہٰذا سلطان نے حکم دیا کہ قلعے کو توڑنے کا کام جاری رکھا جائے۔ اس قلعے میں جتنا بھی سونا تھا اس کو باہر نکال لیا گیا، اور جب اس قلعے کی بنیادوں کو مزدور پہنچے تو دوسرا منظر دیکھ کر لوگوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس قلعے کی دیواروں کے نیچے بہت بڑے بڑے صندوق رکھے گئے تھے جو کہ اصل خالص لوہے کی دھات سے بنائے گئے تھے، جن کے اوپر قلعے کی دیواریں تعمیر تھیں۔ جب اس صندوق کو توڑا گیا تو ان صندوقوں سے ایسی ایسی دستاویزات اور ایسے ایسے خطوط ملے جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی کامیابیوں پر آنے والے وقت میں پانی پھیر دینا تھا۔ حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی بہت سی پہیلیوں کا جواب اس قلعے کی دیواروں سے نیچے ملنے والے صندوق میں تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے وہ دستاویزات دیکھے تو وہ مختلف زبانوں میں لکھے گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت حکم دیا کہ ایسے لوگوں کو بلاؤ جو ہر قسم کی زبان پڑھ سکتے ہوں، لہٰذا ان کو بلایا گیا۔ تو جب انہوں نے پڑھا اور جو جو چیزیں انہوں نے سلطان کو بتائیں وہ سن کر سلطان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سلطان نے ان تمام دستاویزات کو عربی زبان میں تبدیل کروایا اور یہ دستاویزات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی سلطنت کی بہت بڑی بنیاد بن گئی۔ اور اس کے بعد سلطان کو اس راز کا بھی پتہ چل گیا کہ آخر ایک بادشاہ صرف ایک قلعے کی خاطر اپنی پوری سلطنت کیوں قربان کرنا چاہتا تھا، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قلعے سے نکلنے والا سارا سونا ان سپاہیوں میں تقسیم کر دیا جنہوں نے اس قلعے کو فتح کیا، اور باقی بچ جانے والا سونا تمام غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں میں بانٹ دیا۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جب اس قلعے کو فتح کیا اور 25 دن کا محاصرہ کیا تو اس وقت سلطان کے کپڑے پھٹ گئے تھے، ان کی تلوار میں خم آ گیا تھا، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار کی مرمت اپنے ذاتی پیسوں سے کروائی، اس خزانے سے ایک سکہ بھی خود پر خرچ نہیں کیا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کافر کے دیے گئے لالچ سے بچ کر اور شیطان کے شر سے بچ کر اتنی بڑی سلطنت کے بدلے میں اس قلعے کو ترجیح دی اور اس سلطنت سے کئی گنا اہم چیزیں حاصل کر لی، اور باقی موقعوں کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا کہ تاریخ میں جتنے بھی سلطان گزرے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سے نہ ہی زیادہ بہادر تھے اور نہ ہی دلیر اور نہ ہی زیادہ دور اندیش تھے۔